عبد المطلب کی کفالت۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، واللہ اس کی شان ہی کچھ نئی ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ مستدرک حاکم میں کندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر اس کی زبان پر ہے، یعنی اے اللہ میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہیں، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے دیر ہو گئی، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس آ گئے اور اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا، بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا ہونے نہ دوں گا۔ عبد المطلب کا انتقال۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس عالم سے رخصت ہوئے اور حجون میں مدفون ہوئے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ یہ امر خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفتن گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی مسند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناصب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ
نہیں کرتے تھے۔